الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین علی آلہ وصحبہ اجمعین. ابا فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی آخر سورۃ الحدید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. سورہ حدید کا درس خواہش تو یہ تھی کہ تسلسل کے ساتھ مکمل ہو جاتا. اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ابتداءً 6 دن کا ہم نے پروگرام بنایا تھا اور خیال یہ تھا کہ 12 نشستوں میں اس سورہ مبارکہ کے درس کی تکمیل ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد ہم نے 4 نشستوں کا اضافہ بھی کیا. اس پر بھی صرف 3 رکوعوں کا مطالعہ ہم مکمل کر سکے تھے. اس کا آخری رکوع جو 4 آیات پر مشتمل ہے ابھی اس کا مطالعہ باقی ہے. لیکن اب چونکہ 7 ہفتوں کا وقفہ پڑ چکا ہے، ہمارا یہ درس جو ہے 29 جنوری سے مسلسل 3 فروری تک جاری رہا تھا اور پھر 5 فروری کو ہم نے 4 نشستیں منعقد کی تھی. اب 7 ہفتے کے بعد چونکہ اس کا دوبارہ آغاز ہو رہا ہے، لہذا ہمیں کچھ نہ کچھ سلسلہ مضمون کو جوڑنے کے لیے وقت صرف کرنا ہوگا. یہ اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ اس آخری رکوع کی حیثیت کسی مضمون کی تکمیل کے بعد بعض اوقات جو کسی اضافی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، وہی نوعیت اس آخری رکوع کی ہے اس سورہ مبارکہ کے مکمل مضمون کے ساتھ. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک سورہ حدید کا اصل مضمون ہے وہ 25 آیات میں پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. البتہ ایک اندیشہ ہوا کہ اس کا ایک غلط نتیجہ نہ نکال لیا جائے، لہذا ایک وارننگ کے طور پر، تنبیہ کے طور پر، ایک ضمیمے کے طور پر، تکملے کے طور پر یہ 4 آیات بھی شامل کی گئی. اس لیے آپ کو شاید یاد ہو کہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، اگرچہ وہ لفظ قرآن حکیم کے لیے استعمال کیا جانا مناسب نہیں ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ افہام و تفہیم کے لیے ہمیں بعض ایسی اصطلاحات کو استعمال کرنا پڑتا ہے کہ جن سے ہم عام طور پر متعارف ہیں.
اس کو بلا تشبیہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے مفہوم کو جوں کا توں تو ہم منطبق نہیں کریں گے قرآن حکیم پر، لیکن یہ کہ کسی پہلو سے ایک مشابہت ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کسی مضمون کے کلائمیکس کو پہنچ جانے کے بعد ایک اینٹی کلائمیکس کی حیثیت، اس طرح کا سا معاملہ ہے سورہ حدید کے اس چوتھے رکوع کی 4 آیات کا، اس کے بقیہ 3 رکوعوں کی 25 آیات کے ساتھ۔ اس لیے کہ 25ویں آیت جو ہے، جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ قرآن حکیم کی اہم ترین آیات میں سے ہے، بلکہ یہ کہ پوری دنیا میں جتنا بھی انقلابی لٹریچر موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جامع ترین اور عریاں ترین انقلابی نظریہ سورہ حدید کی اس 25ویں آیت میں ہے۔ اس کا حوالہ اب دوبارہ بھی آئے گا۔ بہرحال اب ہمیں چاہیے کہ ذرا ایک برڈز آئی ویو، تیزی کے ساتھ ایک طائرانہ نگاہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامین پر ہم ڈال لیں۔ اس کے لیے جو میں نے اس کے مختلف حصے معین کیے تھے بالکل آغاز میں، اسی کے حوالے سے یہ تذکیر جو ہے، یاد دہانی یا دوبارہ ایک نگاہ بازگشت ڈالنا آسان ہوگا۔ یاد ہوگا کہ اس کا پہلا حصہ جو 6 آیات پر مشتمل ہے، پہلی آیت سے 6ٹھی آیت تک، اس کے بارے میں نے بارہا عرض کیا کہ قرآن حکیم میں ذات و صفات باری تعالیٰ کے بیان پر جامع ترین مقام بھی ہے، اور یہ کہ بلند ترین علمی سطح پر جو مشکل ترین مسائل ہیں ذات و صفات باری تعالیٰ سے متعلق، ان سے بحث کرتا ہے۔ اس حصے کی عظیم ترین آیت، اور یہ عجیب بات ہے کہ جو مختلف حصے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ہر حصے میں کوئی نہ کوئی آیت ایسی آئی ہے کہ جس کی نظیر پورے قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملے گی۔ پہلے حصے میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ 4 اسماء اللہ تعالیٰ کے اور ان کے حوالے سے جو دقیق ترین مسئلہ ہے فلسفے کا، فلسفہ وجود، ماہیت وجود، خالق اور مخلوق کے مابین مناسبت، ربط الحادث بالقدیم، یہ گویا کہ ایک عنوان ہے فلسفے اور علم کلام کے اہم ترین اور مشکل ترین مسئلے کا۔ اللہ کی ذات قدیم، یہ کائنات حادث، ان دونوں کے مابین ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ بہرحال پہلا حصہ 6 آیات پر مشتمل ہے، مزید تفاصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ ذات و صفات باری تعالیٰ پر نہ صرف یہ کہ جامع ترین مقام، بلکہ بلند ترین علمی سطح پر جو مسائل ہیں ان سے بحث کی گئی۔ دوسرا حصہ میں ذرا آج ترمیم کے ساتھ یہ حصے بیان کر رہا ہوں، پھر 6 آیات پر مشتمل ہے، 7ویں آیت سے 12ویں آیت تک۔ اس میں عجیب قرآن مجید میں اتنا ایسا ظاہری نظم نمایاں، اظہر من الشمس، ظاہر و باہر، اس کی بھی کم سے کم میرے سامنے کوئی دوسری نظیر موجود نہیں۔ ایک آیت میں دین کے تمام تقاضوں کو 2 اصطلاحات کے حوالے سے بیان کر دیا گیا۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں ایمان نہیں رکھتے جیسے کہ ایمان کا حق ہے؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں خرچ کرتے اور کھپاتے اللہ کی راہ میں جیسا کہ خرچ کرنے کا اور کھپانے کا حق ہے۔ پھر ایک ایک آیت میں ترغیب کا انداز، اگر اپنے باطن میں جھانکو اور یہ محسوس کرو کہ ایمان واقعی اور حقیقی ایمان تو نہیں ہے، تو دیکھو رجوع کرو، جو منبع ایمان ہے
هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. یہ قرآن موجود ہے، اس کی آیات بینات سے اپنے سینے کو منور کرو، ایمان حقیقی کی نعمت تمہیں یہاں سے مل جائے گی. اور پھر یہ کہ انفاق کے لیے بہت ہی جو انداز ہو سکتا ہے ترغیب کا، سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا انداز، جس کے لیے میں نے وہ غالب کا مصرع آپ کو سنایا تھا کہ کون ہوتا ہے حریف میں مرد اپنے عشق، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو ہمت کرے اللہ کو قرض حسنا عطا کرے. اب یہ 5 آیتیں ہو گئیں. 6ٹھی آیت کو میں جب اس مرتبہ اسی دوسرے حصے میں شامل کر رہا ہوں، وہ یوں سمجھیے کہ ایک مضمون سے، ایک آیت سے جو 2 حصے شروع ہوئے، پھر دونوں باتوں پر 2 آیات پھر ایک آیت میں لا کر جمع کر دیا گیا. یہ دونوں تقاضے جو شخص پورے کر دے گا، اس کا ظہور ہوگا قیامت کے دن میدان حشر میں. اس کو نور ملے گا، نور ایمان جو اس کے سامنے کی طرف ہوگا. یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، اور نور انفاق، داہنا ہاتھ جو ہے خاص طور پر نیک اعمال کے لیے اور خاص طور پر خرچ کرنے کے لیے. اس لیے کہ بڑی پیاری حدیث حضور نے فرمایا کہ اس طور سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو کہ تمہارا داہنا ہاتھ جو دے وہ بائیں ہاتھ کے علم میں نہ آئے. یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار. یہ دوسرا حصہ یہاں مکمل ہو گیا. تیسرا حصہ آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 15 تک 3 آیات پر مشتمل ہے. اس کے لیے عنوان ہے تفریق المسلمین بین المومنین والمنافقین. دنیا میں جو لوگ مسلمان سمجھے جاتے تھے ان کے مابین ایک تمیز اور تفریق کی جائے گی. کوئی مرحلہ ہے جسے ہم پل صراط کے عنوان سے عام طور پر جانتے ہیں. میدان حشر کے مراحل میں سے کوئی ایک مرحلہ ہے. ایک چھلنی لگے گی کہ مسلمان گزارے جائیں گے، جو حقیقی ایمان سے بہرور ہوں گے وہ اس راستے سے گزر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو محروم تھے حقیقی ایمان سے بلکہ ان کے دلوں میں نفاق تھا، روگ تھا، بیماری تھی منافقت کی، وہ وہاں پر ٹھوکریں کھاتے ہوئے جہنم میں جا گریں گے. اور اسی کے ساتھ نفاق کے موضوع پر قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے جو اس مقام پر آئی. نفاق کا اصل سبب کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ. انسان مال اور اولاد سے اس سے زیادہ محبت کرے جتنی کی محبت کرنی درست ہے. اگر یہ مال اور اولاد کی محبت انسان کے دل پر ضرورت سے زیادہ قابو پا لے تو گویا کہ انسان نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا. اب اس کے بعد مراحل ہے. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اور پھر جو اس کا انجام ہے فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. دنیا میں منافق اہل ایمان کے ساتھ گڑبڑ تھے، آخرت میں ان کا حشر کافروں کے ساتھ ہو. چوتھا حصہ پھر آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 19 تک، جس کے لیے یاد ہوگا کہ ایک جامع عنوان میں نے تجویز کیا تھا سلوک قرآنی. آیت نمبر 16 میں تاخیر کی بجائے تعجیل کے لیے، دیکھو اگر تنبؤ ہو گیا ہے، اگر حقیقت کا انکشاف ہو گیا ہے، اگر اپنے اندر جھانکنے کی توفیق اللہ نے عطا کر دی ہے، اگر یہ احساس ہو گیا ہے کہ ایمان حقیقی سے محرومی ہے، تو اب کمر کسو اور جسے ہم کہتے ہیں کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک، اس وقت کو اب پکڑ لو، جانے نہ دو، کہیں تاخیر اور تعویق کے فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جانا. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. یہ گویا کہ جھجوڑنے کا انداز ہے کہ اب مزید تاخیر کا موقع نہیں ہے. دوسری طرف اگر تم اپنے اندر جھانک کر محسوس کر رہے ہو کہ دل تو سخت ہے تو گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو، بددل نہ ہو. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. دیکھو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بھی بارش برساتا ہے، اثر نو حیات تازہ عطا کر دیتا ہے. تمہارے دلوں کی زمین کو بھی ایمان کی لہلہاتی ہوئی فصل سے دوبارہ زندہ کر دے گا. تیسری آیت میں اس کے لیے جو شرط لازم ہے
نفاق کا جو اصل سبب ہے حب دنیا، جس کی سب سے بڑی علامت حب مال، اب یہ گویا کہ ہوگا علاج بالضد، اسی مال کو خرچ کرو، لگاؤ۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ آخری بات یہ کہ اگر یہ کر لو گے، جیسا کہ میں نے بارہا تعبیر کیا کہ کسی گاڑی کا بریک لگا ہوا ہو تو آپ ایکسلریٹر کو کتنا ہی دبائیں، گاڑی نہیں چلے گی، بریک کھولیے، اب ایکسلریٹر کو دبائیے تو گاڑی چلے گی، دوڑے گی۔ لہذا یہ مال کی محبت کا بریک کھول دو، اب اپنے ایمان کی تجدید کرو، اب اثر نو بیج ڈالو ایمان کا اپنی کشت قلب میں، تو پھر تمہاری لہلہات ہی بہار جو ہے وہ تمہیں نصیب ہوگی۔ افتاد تباہ کے اعتبار سے بلند ترین مقامات میں سے یا صدیقیت تک اور یا شہادت کے رتبے تک فائز ہو جاؤ گے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم۔ پانچواں حصہ اس کا آیت نمبر 20 تا 24، 5 آیات پر مشتمل، حیات دنیاوی کی اصل حقیقت اور خاص طور پر اس میں جو مراحل آتے ہیں، یہ بھی عظیم ترین آیت ہے قرآن مجید کی، اس کی کوئی نظیر قرآن میں نہیں۔ حیات دنیاوی کے مختلف مراحل، اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ بچپن کا کھیل کود، نوجوانی کی لہو، تلذذ، سینشول گریٹیفیکیشن، زینت، زیبائش، آرائش، اور اس کے بعد تفاخر، دولت پر فخر، نسل پر فخر، علم پر، عقل پر، ذہانت پر، فطانت پر، اپنی کسی استعداد پر، صلاحیت پر، اور بالآخر تکاثر الاموال والاولاد۔ اسی کا تکملہ ہے جو آخری پارے کی صورتوں میں ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ پھر اس کے لیے بہترین تشبیہ کہ جیسے سبزہ اگتا ہے زمین سے، شروع میں ظاہر بات ہے کہ جب فصل اپجتی ہے تو کس قدر خوشی حاصل ہوتی ہے کاشتکار کو، لیکن اس کے بعد وہی زردی آتی ہے اس پر، اس کے بعد وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ کھیت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ پھر ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وہ حیات کا ایک دور جو آیا تھا وہ ختم ہوا۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اس کے ساتھ ہی بیان فرمایا کہ اصل میں حیات دنیاوی کا نسم العین کیا ہونا چاہیے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ دوڑو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، مسابقت کرو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا حصول، اللہ کی جنت کا حصول، یہ ہے اصل نسم العین۔ باقی تمام چیزیں فرائض کے درجے میں رہیں گی، نسم العین کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، یہ گویا کہ نسم العین ہے۔ تیسرا اہم ترین مضمون جو اس حصے میں آیا، اس لیے کہ انسان بہت متاثر ہوتا ہے مصائب دنیاوی سے، تکالیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی عزیز فوت ہو گیا، یا یہ کہ جو دین کا زیادہ ثقیل تقاضا ہے، اقامت دین کی جد و جہد، اس میں انسان جو ہے مختلف خطرات، مختلف خدشات، مختلف اندیشے، جان و مال کے ضیاع کا خوف، اس سب سے نجات دلانے والی بات ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا۔ جو بھی تکلیف یا مصیبت آنی ہے وہ تو آ کر رہے گی، انسان اس سے کسی طور سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے۔ اب یہ کہ آپ اگر اپنے اس فرض سے گریز کریں گے، اعراض کریں گے، تب بھی وہ مصیبت تو آئے گی۔ یعنی یہ کہ انسان اپنے فرائض سے گریز کے لیے اس کو بہانہ بنائے تو یہ گویا کہ اس کی نادانی ہے، ناسمجھی۔ وہ تو آ کر رہنے والی چیزیں ہیں اور ان کا اصل مقصد ابتلاء ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، جو حیات دنیاوی کی اصل غرض و غایت ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
5واں حصہ پھر وہ، بلکہ شاید کہ میری گنتی میں یہ اب 6واں حصہ ہے جو صرف ایک آیت پر مشتمل ہے، جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ کلائمیکس ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات کے ساتھ اور واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، میزان نازل فرمائی، اور یہ سب کچھ کس لیے؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ یعنی نبوت و رسالت اور کتاب و میزان کا اصل مقصد کیا ہے؟ قیام نظام عدل اجتماعی، یہ اصل ہدف ہے۔ ایک ہے انسان کا انفرادی سطح پر نصب العین، وہ ہے آخرت کی فلاح، نجات، حصول مغفرت، حصول جنت، یہ ہے انفرادی سطح پر انسان کا اصل نصب العین۔ لیکن دنیا میں اس کی مساعی، اس کی جد و جہد، اس کی بھاگ دوڑ، جو فرائض دینی ہے، اس کا کلائمیکس، اس کا نقطہ عروج، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، تو وہ فرض کہ جو تمام فرائض کا جامع بن جاتا ہے۔ نماز فرض ہے، لیکن نماز کی اصل غرض و غایت کیا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو نماز سے۔ مدد حاصل کرو کس کام کے لیے؟ وہ ہے شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرنا، اقامت دین کی جد و جہد، قیام نظام عدل اجتماعی، اللہ کی تکویر، تاکہ دین کل کل اللہ کے لیے ہو جائے، ظلم کا، استحصال کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے لیے یہ مقصد عظیم ہے، اس کے لیے ایثار، قربانی درکار ہے، اس کے لیے جو روحانی قوت درکار ہے وہ تمہیں نماز سے اور ذکر سے ملے گی۔ لہذا تمام چیزوں کا گویا کہ جسے ہم ملاک کہیں گے، وہ کہ جو تمام چیزوں کو جوڑ کر ایک وحدت بنانے والی شے ہے، ملاک الحسنات، تمام نیکیوں کو جمع کرنے والی شے، نقطہ ماسکہ جو تمام حقائق کو جمع کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے، شیرازہ بندی کرنے والا، وہ ہے در حقیقت لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اور اس کے لیے جہاں دعوت ہے، تبلیغ ہے، تلقین ہے، تربیت ہے، تعلیم ہے، نصیحت ہے، اس کے ساتھ ساتھ قوت فراہم کرو، اور وقت آنے پر قوت کا استعمال کرو۔ جو لوگ بھی ریزسٹ کریں اس نظام عدل اجتماعی کو قائم کرنے میں، آڑے آئیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرو، یہاں تک کہ ضرورت ہو تو ان کی سرکوبی کرو۔ ہم نے لوہا اسی لیے اتارا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ یہ ہے کلائمیکس اس سورہ مبارکہ کا۔ اب دیکھیے یہاں سے ایک بات سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین کی یہ شاہراہ تدریجاً جو ہم نقطہ عروج تک پہنچے، شیطان ظاہر بات ہے کہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اور شیطان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ہتھیار سے سب کو شکار کرنا چاہے۔ مختلف لوگوں کو اور مختلف ذہنی سطح کے لوگوں کو اور مختلف افتاد طبع کے لوگوں کو وہ مختلف حربوں سے زیر کرتا ہے۔ کوئی شخص ایمان، عمل صالح، نیکی، اس کی منزلیں طے کرتا ہوا آیا، آخری منزل سے اسے ہٹانے کے لیے آخری حربہ اس کے پاس کیا ہے؟ شیطان کا اغوا اور اذلال، کہ اس کی جد و جہد کو اس اقامت دین کے رخ سے موڑ کر اپنی ہی ذات کو رگڑے جاؤ، اسی کو مانجے جاؤ، اسی کو سوارے جاؤ، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، تاکہ نظام باطل کو چیلنج نہ کرے۔ میرے استبداد اور میرے استیلاء اور میری حکومت اور میرا غلبہ جو ہے اس کے لیے چیلنج نہ بن جائے۔ لگا رہے نمازوں میں، خوب روزے رکھے، روزانہ روزہ رکھے، پوری رات کھڑا رہا کرے، اور برائیوں سے، حرام سے بچنے میں نہایت تعمق کرے، نہایت خردہ گیری اور خردہ بینی سے کام لے، لیکن میرے مقابلے میں نہ آئے، میرے نظام کو چیلنج نہ کرے، استحصالی اور استبدادی نظام کے لیے خطرہ نہ بنے۔ یہ ہے گویا کہ آخری درجے میں کہ ایک شخص اگر یہاں تک آ گیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا، آخرت کو جان لیا، طے بھی کر لیا ہے کہ مجھے اللہ ہی کی رضا حاصل کرنی ہے، نصب العین بھی درست ہو گیا ہے،
پھر یہ کہ اپنے نفس کے ہتھ کنڈوں سے اس درجے بھی اس نے آزادی حاصل کر لی ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، حرام خوری سے اجتناب کر رہا ہے، فواحش اور منکرات سے بچ گیا ہے، یہ سارے ہفت خواہ طے کر چکا ہے۔ آخری مرحلے پر جو اڑنگا ہے اور آخری مرحلے پر جو داؤ شیطان لگاتا ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کا رخ موڑو، ذاتی اصلاح ہی کے اندر لگائے رکھو، رگڑے جائے مانجے جائے اپنے آپ کو، اپنے باطن ہی کے اندر اس کو منہمک کر رکھو، تاکہ کہیں یہ نظام کی اصلاح کے لیے میدان میں نہ آ جائے۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ یہ ہے در حقیقت شیطان کا آخری حربہ جو نیک لوگوں پر وہ آزماتا ہے، اور ان کی نیکی کو بدی کے لیے چیلنج نہیں بننے دیتا، بلکہ اسے ان کی انفرادی نیکی کی حد تک محدود کر کے رکھ دیتا ہے۔ کے خلاف ایک تنبیہ ہے کہ جو اس آخری حصے میں آ رہی ہے، اور چونکہ انبیاء اور رسول کی اور رسولوں کی امتوں میں سے ایک امت کی ایک مثال موجود ہے، اس مثال کو یہاں اجاگر کیا جا رہا ہے تاکہ ایک نشان عبرت رہے، ہمارے سامنے ایک مثال سابقہ امتوں سے بھی رہے کہ بالفعل ایسا ہوا ہے، شیطان نے یہ داؤ آزمایا ہے، ایک بڑی عظیم امت کو ایک غلط رخ پر ڈالا ہے، ایک غیر فطری راستے پر نیکی کے جذبے کو لگایا ہے۔ اس کی مثال، اور یہ ہے در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، جنہوں نے اپنی اسی ذاتی انفرادی نیکی کے غلبے اور غیر معتدل تصور کے تحت رہبانیت کا نظام جو ہے ایجاد کیا، اور اس بدعت کے نتیجے میں پھر جو بھی اس کے اثرات ہوئے وہ سامنے آئے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ اس سے جو نظم ہے، اس کا جو ربط ہے، در حقیقت میں چاہتا تھا کہ اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کلائمیکس کے بعد کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کے وفادار بندے لوہے کی طاقت ہاتھ میں لے کر میدان میں آئیں اور اللہ کی مدد بھی کریں، اللہ کے رسولوں کی مدد بھی کریں۔ دین اللہ کا ہے، اسے قائم کرنے کی جدوجہد گویا کہ اللہ کی مدد ہے، اور چونکہ رسول کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس دین کو غالب کرے، لہذا یہ گویا کہ رسول کی بھی مدد ہے۔ وہی جو سورہ صف کی آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ اب اس پس منظر میں آئیے کہ پہلی آیت پر اب غور کریں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ ایک بڑی پرشکوہ تمہید ہے اس بحث کے لیے۔ اصل مضمون کیا ہے؟ رہبانیت کی نفی، شیطان کے اس اغوا اور اضلال اور اس حربے کو مسلمانوں کے سامنے واضح کر دینا کہ یہاں بھی ایک اندیشہ ہے کہ جس سے پیش کی طور پر تمہیں متنبہ کیا جا رہا ہے، کہیں اس رخ پر نہ پڑ جانا جس رخ پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار پڑ گئے۔ تو گویا کہ اصل تو مقصود ہے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ، لیکن قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ پھر ایک بڑی پرشکوہ تمہید سے بات شروع کی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم ہی نے بھیجا تھا نوح کو بھی اور ابراہیم کو بھی، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی کی ایک مثال ہے، بہت سے حضرات کے ذہن میں ہوگی، سورہ آل عمران میں تذکرہ کرنا ہے حضرت عیسیٰ کا اور حضرت مریم کا اور حضرت زکریہ کا اور حضرت یحییٰ کا، لیکن شروع کہاں سے کیا؟ یہ آیت نمبر 33 ہے سورہ آل عمران کی، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بات وہاں سے شروع کی ہے، ایک صلۃ الذہب ہے، تاکہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے کانٹیکسٹ میں بات کو رکھ دیا جائے۔ جو بات ہم اس وقت کرنے چلے ہیں، جو اس موضوع پر گفتگو ہونی ہے، اس کا اصل پس منظر کیا ہے، وہ کانٹیکسٹ میں جو ہے معین ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی ایک پرشکوہ تمہید کے طور پر یہ مضمون آیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ لیکن اب یہ جو دوسرا ٹکڑا اس آیت مبارکہ کا، یہ گویا کہ ایک ضمنی مضمون ہے، لیکن یہ بھی
بہت اہم مثال ہے، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، قرآن مجید میں اہم ترین مضامین ضمنی طور پر آتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے رکھ دی انہی کی اولاد میں، انہی کی نسل میں، ان دونوں کی اولاد، ذریتہما، یہ ہما جو ہے ضمیر مجرور، یہ تثنیہ کی ہے، نوح اور ابراہیم کو ہم نے بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں ہم نے رکھ دی نبوت بھی اور کتاب بھی۔ اب یہ معاملہ تاریخ نبوت اور رسالت کے اعتبار سے محققین کے لیے نہایت اہم رہنمائی کا حامل ہے۔ یہ آیا ہے ضمنی طور پر، جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اہم ترین مضامین جو علمی مضامین ہوتے ہیں، ایک ہے قرآن کی ہدایت، تذکرہ، ذکرہ، یاد دہانی، وہ تو قرآن مجید میں آپ کو سطح پر ملے گی اور وضاحت سے ملے گی اور بار بار ملے گی، بتکرار و اعادہ ملے گی، اور اس ذہنی سطح پر ملے گی کہ جس کو ایک عام انسان بھی بآسانی سمجھ لے۔ لیکن جو علمی، جو یوں سمجھیے نوادر ہیں، علمی نوادر، جو اعلیٰ علمی اور عقلی نکات ہیں، نکات علمیہ، وہ آپ کو ملیں گے ضمنی طور پر کہ ایک عام آدمی اس پر سے گزر جائے، رکے نہیں، اس کا تسلسل ذہنی جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے، وہ تذکر کا عمل جو ہے اس کے اندر کہیں کوئی رخنہ نہ پیدا ہو، وہ گزر جائے۔ لیکن یہ کہ جس شخص کے ذہن میں اشکالات ہیں، سوالات ہیں، جو کسی تحقیق میں سرگرداں ہے، اس کے سامنے کوئی مسئلہ ہے اور وہ سوچ بچار میں ہے، وہ وہاں پر آئے گا، رک جائے گا، اور جسے میں کہا کرتا ہوں کہ پھر وہ اپنا وہ ہائی پاور لینس جو ہے وہاں پر فوکس کر کے بیٹھ جائے گا کہ جا کہ یہاں سے تو مجھے بہت بڑی رہنمائی مل رہی۔ اب اس میں تجزیہ کیجئے، جہاں تک تو حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ ہے، وہ تو بالکل بات واضح ہے، اس لیے کہ آدم ثانی ہے، پوری نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد سے ہے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے صرف اس کی نسل ہی کو باقی رکھا۔ لہذا اس حوالے سے وہ بات جو ہے عام طور پر مشہور ہے، قرآن مجید سے بھی اسی کی گواہی ملتی ہے کہ حضرت آدم سے حضرت نوح تک ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کتنا وقفہ تھا، زمانی فصل کتنا ہے، لیکن بہرحال اس دور میں جتنی بھی نسل آدم پھیلی ہے وہ سب کی سب ہلاک کر دی گئی ہے، سوائے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو اہل ایمان تھے۔ گمان غالب یہ ہے کہ وہ سوائے ان کے اپنے بیٹوں کے اور ان کی بیویوں کے اور کوئی بھی نہیں تھا، واللہ عالم۔ لیکن اگر کوئی تھے بھی تو آگے نسل ان کی نہیں چلی ہے، نسل صرف حضرت نوح علیہ السلام کی چلی ہے۔ حضرت سام، حضرت حام، حضرت یافس علیہم السلام، ان تینوں کی نسل سے پوری نسل انسانی آج کی دنیا میں جتنی اقوام عالم ہے سب کی سب انہی کی نسلوں سے۔ لہذا حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک تو ظاہر بات ہے نبوت جس میں بھی آئی ہے وہ نوح کی اولاد ہی میں سے ہے، اس میں تو کوئی اشکال نہیں، کوئی اشتباہ نہیں، کوئی سوال نہیں کہ جو کوئی خاص مسئلہ جو ہے اس سے ہمارے سامنے آتا ہو۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بہت اہم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جہاں ان کی نسل آگے چلی ہے، وہاں یہ کہ حضرت سام کی بھی اولاد کی اور بہت سی شاخیں ہیں، بہت سی اقوام ہیں، پھر حضرت حام کی اولاد ہے اور اس کی نسلیں ہیں، اس کی شاخیں ہیں، اقوام عالم ہیں، پھر حضرت یافس ہے، ان کی اولاد ہے، ان کی نسلیں ہیں، ان کے قبائل ہیں۔ لیکن یہ کہ قرآن معین طور پر کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت اور کتاب کا معاملہ صرف نسل ابراہیمی کے ساتھ رکھ دیا گیا، مختص کر دیا گیا۔ اور جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور آتے ہیں، لہذا اس کی جو دوسری، اس کا جو مثنیٰ ہے اس مضمون کا، وہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 27 ہے، اور وہاں تعین کے ساتھ واحد کے صیغے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی گئی، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا عطا کیا، یعقوب جیسا پوتا عنایت فرمایا، اور ہم نے صرف اس کی نسل ہی میں رکھ دی نبوت اور کتاب۔ اور یہاں پہ ہم نہیں کہا، اسحاق اور یعقوب کے کو شامل نہیں کیا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ ہے، یہ جو ایک ہے واحد کی ضمیر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں، انہی کی اولاد میں نبوت اور کتاب جو ہم نے معین کر دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے اسے
اس دنیا کی زندگی میں بھی اس کا اجر بھرپور طریقے پر عطا فرمائے اور آخرت میں تو ہمارے نیکوکار بندوں میں ہے ہی۔ اب اس سے جو بات سامنے آ رہی اس پر غور کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے کم 4000 برس قبل کی شخصیت ہے۔ میرا اندازہ اس سے زیادہ کا ہے، 4 سے 4500 تک، اس لیے کہ ایکسوڈس جو ہوا ہے بنی اسرائیل کا مصر سے، یہ تقریباً معین ہے کہ 1400 قبل مسیح سے لے کر 1300 قبل مسیح تک کا درمیان کا زمانہ ہے۔ ہو سکتا ہے 1350 قبل مسیح میں ہو، 1400 قبل مسیح میں ہو۔ گویا کہ 3400 برس تو ہو چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب ان سے پہلے کئی 100 برس گزرے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین، کہ جس کے دوران یوں سمجھئے کہ صرف 70-72 افراد کا قافلہ جو داخل ہوا تھا مصر میں، وہ 12 لاکھ کی تعداد میں نکلا ہے مصر سے۔ اب اس میں وقت لگا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 500 برس کا معاملہ ہے، جن میں سے 200-250 برس ان کے بڑے عیش و آرام میں گزرے ہیں، جیسے کہ پیرزادے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جو عقیدت ہو گئی تھی اس وقت کے شہنشاہ مصر کو، اس کے نتیجے میں، اور کچھ دوسرے اس کے تاریخی عوامل اور بھی تھے، چونکہ وہ ہکسوس کنگز تھے، وہ اصل قبطی النسل لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ کہیں عرب ہی کے علاقے سے آئے تھے، لہذا انہیں ضرورت تھی کہ کوئی جو ایسی قوت یہاں موجود رہے کہ جو یہاں کی لوکل پاپولیشن جو ہے قبطی نسل، اس کے لیے گویا کہ کاؤنٹر ویٹ کی حیثیت سے، جیسے آج بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے حکمرانوں کو، تو یہ اس کی ایک سیاسی مصلحت بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف حضرت یوسف کی گرویدگی، عقیدت مندی کا بھی یہ اس کا نتیجہ تھا کہ بہترین علاقہ جو جشن کا علاقہ کہلاتا ہے، نہایت زرخیز، وہاں پر انہیں آباد کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جب یوں سمجھیے کہ قومی انقلاب وہاں آ گیا، سنز آف دی سوائل جو تھے قبطی نسل کے لوگ، انہوں نے ہکسوس کنگز کا تختہ الٹ دیا، اور پھر وہاں پر فرائنہ کا دور دوبارہ آ گیا، تو اس کے بعد وہی لوگ کہ جو پہلے منظور نظر تھے، پریویلیج تھے، وہی پرسیکیوٹڈ ہو گئے۔ اب وہ گویا کہ دشمن کا جو ساتھی تھا وہ تو پھر دشمن ہے۔ سابقہ حکمرانوں کے جو منظور نظر تھے، اب ان کے اوپر جو ہے عتاب کا دور آیا، اور یہ دور جو ہے یہ بھی بڑا طویل دور ہے۔ نہ معلوم کتنے ہلاک کیے گئے ہیں، کتنے ہیں کہ جو احرام مصر کی تعمیر میں وہ گویا کہ پس گئے ہیں، سرما بن گئے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں ان کے اوپر گری ہیں۔ کتنے ہی وہ ان کی نسل ایسی ہے کہ 2 مرتبہ تو دور قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، صرف بیٹیوں کو زندہ رکھو۔ اس کے باوجود 12 لاکھ کی تعداد ہے جو ایکسوڈس کے وقت خروج جو ہوا ہے مصر سے، اس میں 12 وقت گزرا ہے۔ اس وقت جو بات عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان 4-4.5 سالوں کے دوران، اور یہ بھی بات واضح ہے کہ جہاں تک ہماری تاریخی معلومات کا تعلق ہے وہ اس دور سے زائد ہے ہی نہیں، میکسیمم 5000 برس کی تاریخ جو ہے آج تک انسان اس کی تحقیق کر پایا ہے۔ یہ موہنجو دڑو ہو یا ہڑپا ہو، یہ 2 قصبے تو یوں سمجھیے کہ پاکستان میں ہے۔ میرے نزدیک تیسرا علاقہ ہندوستان کا وہ ہے جو مشرقی پنجاب میں، جسے اب ہریانہ کہا جاتا ہے، یہ بھی اسی دور کی تہذیب ہے۔ یہی دور ہے کہ جو یہ مصر میں اور عراق کے اندر انسانی تہذیب کے آثار ملتے ہیں۔ اس سے زیادہ پرانی تاریخ جو ہے ابھی تک ہمارے جو ذرائع ہیں عام تحقیق کے اور اکتشافات کے، وہ اس سے آگے نہیں پہنچ پائے۔ لیکن ان 4,000-4,500 سالوں کے دوران نبوت کا معاملہ صرف نسل ابراہیمی میں ہو سکتا ہے ان 2 آیات کی روح سے۔ یہ ہے در حقیقت کہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی ایسی بستی نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 ہے۔ پھر سورہ رعد میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے۔ تو اب یہ کیسے اس کو ان دونوں کے مابین مطابقت کیا ہو، یہ ایک بڑا ایک علمی مسئلہ ہے، ایک اشکال ہے۔ اس کا حل ایک تو یہ ہے کہ باقی دنیا کی جتنی بھی تہذیبیں ہیں، جو ہمیں مثلا چین کی تہذیب نظر آتی ہے، بڑی قدیم تہذیب ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یافس کی نسل ہے جو آباد ہوئی ہے۔ چین ہے، روس ہے، سینٹرل ایشیا کا یہ علاقہ کہ جو وسطی جو سلسلہ کو ہے اس سے پرے جو آباد تھے، یا یہ یورپ کے جو میدانی علاقہ ہے، والگا کا علاقہ ہے، پھر ادھر سے نارڈک ریسز ہیں جو سے اتر کر پھر آئی ہیں مغربی یورپ کے اندر، یہ سب حضرت یافس کی نسل سے۔
اسی طریقے سے حضرت حام کی نسل میں ہند و سندھ، یہ ایران اور ہند اور سندھ ادھر، اور ادھر سے وہ جو شمالی افریقہ کا علاقہ ہے قبط اور سوڈان، یہ حضرت حام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت سام کی اولاد ہے کہ جو اس ٹرائنگل میں نیچے اتر گئی ہے۔ میں اپنے دورہ ترجمہ قرآن میں بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ آج کل کا جو علاقہ کردستان کہلاتا ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا مسکن ہے، جس کو جزیرہ بھی کہتے ہیں۔ فرات اور دجلہ کے درمیان شمال میں جا کر وہ علاقہ کافی چوڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی ہے اور قوم وہاں اس وقت تک وہی آباد تھی۔ وہاں سے نیچے جنوب کی طرف جزیرہ نما عرب تک جو قومیں اتر گئی ہے یہ حضرت سام کی اولاد ہے۔ چنانچہ اس میں عراقی لوگ بھی آتے ہیں، شام کے لوگ بھی آتے ہیں، اور جزیرہ نما عرب پورا کا پورا جو ہے اس کے لوگ بھی آتے ہیں۔ یہ حضرت سام کی اولاد ہے۔ تو جیسے حضرت ابراہیم سے قبل حضرت سام کی اولاد میں قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے بار بار حضرت ہود کا، قوم ہود یعنی قوم عاد جن میں کہ حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے، پھر قوم سمود جن میں حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے، حضرت ابراہیم سے قبل کے ہیں۔ تو سامی نسل کے اندر بھی بہت سے انبیاء آئے ہیں، لہذا حضرت ابراہیم سے قبل حضرت حام کی اولاد میں اور حضرت یافس کی اولاد میں بھی انبیاء کا ہونا بالکل قرین قیاس ہے، لیکن چونکہ ریکارڈ موجود نہیں لہذا ہمیں کچھ حکماء کا تذکرہ تو ملتا ہے۔ کنفیوشس کوئی بڑا حکیم انسان، دانا انسان تھا، لیکن یہ کہ نبوت اور رسالت کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ تھا، کوئی تعلق تھا، یہ ہمارے اس کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں اب جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، غالباً دورہ ترجمہ قرآن میں زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے، ہندوستان کے ایک عالم دین شمس نوید عثمانی انہوں نے کتاب لکھی ہے اور انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا ہے جو بہت مدلل ہے، اور انہوں نے سابقہ جو ہندوستان کی پرانی کتابیں مذہبی ان کے حوالوں سے، سنسکرت کے اشلوکوں کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل جو ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے مہانو کا تذکرہ جو ہے ان کے ہاں موجود ہے، اور منو کے نام سے وہ مخفف ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو مہانو جو ہے، نوح، بڑے نوح، دی گریٹ نوح، ان کا لفظ جو ہے وہ ہوتے ہوتے وہ منو ہو گیا، اور منو سمرتی جو ہے وہ ایک کتاب حضرت نوح علیہ السلام کو جو اللہ نے صحیفے دیے تھے، ان کو جو شریعت عطا کی تھی، گویا کہ اس کے جو بھی باقیات و صالحات ہیں وہ وہاں پر اس شکل میں موجود ہیں۔ یہ تمام چیزیں عین ممکن ہیں، قرین قیاس ہیں، کوئی شے قرآن مجید کی جو بنیادی ہدایت ہے اس میں ایسی نہیں ہے جو اس سے ٹکراتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ان 4500 سالوں کے دوران عین قرین قیاس ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی کوئی نسل وہاں پہنچی ہو، اس کی کوئی شاخ پہنچی ہو، اس لیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ آتا ہے، حضرت عیسی یا عیسو اور حضرت یعقوب، بلکہ حضرت یعقوب یہ دونوں توام پیدا ہوئے ہیں، جڑواں یہ بھائی تھے۔ پہلے حضرت عیسو یا عیس کی ولادت ہوئی ہے، اور یعقوب کا نام ہی یعقوب اس لیے کہ عقب میں پیدا ہوئے، اور یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، تو اس لیے عقب میں آنے والا یعقوب ہے۔ تو یعقوب کی نسل تو پوری، چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے، انبیاء بنی اسرائیل، یہ تو ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ذریعے سے ملتی ہے، لیکن حضرت عیسی کا کیا معاملہ ہوا اس سے تاریخ جو ہے خاموش ہے۔ ان کی اولاد ادومی کہلاتی ہے، ادوم کا علاقہ، اور یہ ادومی کا لفظ جو ہے ہندوستان کے ناموں میں کثرت کے ساتھ ملتا ہے۔ تو کوئی عجب نہیں کہ حضرت عیسی کی نسل جو ہے وہ اس علاقے میں آ کر آباد ہوئی، اور ان میں بھی نسل کے اندر کوئی نبوت اور رسالت آئی۔ پھر یہ کہ جو لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل ہے، جو ایکسوڈس ہوا ہے 1400 قبل مسیح 1400 قبل مسیح میں، اس کے بارے میں بھی گمان موجود ہے کہ ان کے کچھ قبائل جو ہیں وہ آئے ہوں اور یہاں آ کر آباد ہو گئے ہوں، اور مجھے تو گمان غالب کی حد تک محسوس ہوتا ہے کہ برہما کا تصور اور برہمن کا تصور جو ہے وہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، لیکن ایک بات بالکل طے ہے، جیسا کہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ ان کے نزدیک گوتم بدھ نبی تھے، اور وہ در حقیقت ذوالکفل جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر آیا ہے، اور جن کے بارے میں ہمیں کچھ وضاحت نہیں معلوم کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور ان کی کیا یعنی تاریخ کیا ہے۔ ان کا گمان یہ کہ کپل وستو کا شہزادہ، یہ نیپال کے علاقے میں تھی در حقیقت یہ ریاست، اور وہاں کے یہ شہزادے تھے۔ تو ذوالکفل پہ جو ہے عربی زبان میں فے سے بدل جاتی،
لیکن اگر ایسا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ یقیناً حضرت ابراہیم کی نسل میں سے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، حضرت ابراہیم کے بعد نبوت اور کتاب حضرت ابراہیم کی ذریت اور نسل سے باہر ممکن نہیں ہے۔ گویا کہ یہ قرآن مجید کی نص قطعی ہے، اس کو سامنے رکھیں گے تو تحقیق کے بہت سے دروازے کھل جائیں گے، بہت سے گوشے جو ہے نمایاں ہو جائیں گے، اور ایک انسان جب اس ہدایت کی روشنی میں اور رہنمائی میں پھر جب تحقیق کا سفر طے کرتا ہے تو صحیح تر نتائج تک اس کی رسائی ممکن ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اب یہ گفتگو ہماری اگلی نشست میں جاری رہے گی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔